إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 20 شعبان المعظم 1442 ہجری مطابق 2 اپریل سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع اسی ماہ اپریل سے متعلق ہے، جسے ہم اپریل فول کے نام سے دنیا کے اندر اسے مشہور کیا گیا. 1 اپریل عالمی جھوٹ کا دن منایا جاتا ہے. یہ اپریل فول کیا ہے، عالمی جھوٹ کیا ہے، پوری دنیا کے اندر اس 1 اپریل کو ہنسی اور مذاق کے نام پر ایک دوسرے کو الو اور بیوقوف بنایا جاتا ہے. کالجز، یونیورسٹیز کے اندر افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان بھی، لڑکے لڑکیاں، اداروں کے اندر لوگ، مرد اور عورتیں مسلمان بھی اس بیماری میں ملوث ہیں، اور یہ انگریزی شیطان، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا شیطان، کرسچنوں مسیحیوں کا بنایا ہوا، یہود و نصارہ کا، مجوسیوں کا بنایا ہوا یہ شیطان آج مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، مسلمانوں کے اوپر حاوی ہے. یہ بھوت مسلمانوں کے سروں پہ سوار ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کی خدمت میں اس 1 اپریل کی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اسے تاریخی حوالے سے آپ کے گوش گزار کر کے معاملہ آپ کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بعد خود اپنی زندگی میں کیا فیصلہ لیتے ہیں اور کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ہم تو یہ ہے کہ اپنے ادا ہو جائیں، اپنی ذمہ داری سے ادا ہو رہے ہیں. اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرمایا: ان علیک البلاغ وعلینا الحساب. میرے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. اللہ حساب لے. لست علیہم بمسیطر. اے میرے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. عزیزان گرامی، آج کا جو خطبہ اور مسلمان، میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے تاکہ آپ حضرات کو میں کچھ بتا سکوں. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں تبدیل کرتا، نہیں بدلتا جب تک قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس اور خیال
نہ ہو اور اس کا درد نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں ہر جگہ فتن و فساد برپا ہو چکے ہیں، اور یہ خود لوگوں کی اپنی شرارتوں اور بدماشیوں کی وجہ سے۔ دوستوں اور بھائیوں، آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں پوری دنیا کے کو ہم نظروں میں رکھیں، مسلم کنٹریز، عالم اسلام ہو یا عالم غیر اسلام ہو، مسلمانوں کی جو حالات، مسلمانوں کے جو حالات اور مسلمانوں کی جو کیفیات ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر چین اور سکون سے سویا جائے اور خوشیاں اور جشن منائی جائیں اور صرف دنیا ہی کے اندر عیش و عشرت کے سامان مہیا کیے جائیں اور اس دنیا کو سے انجوائے کیا جائے۔ ایسے نہیں۔ ہم جب اپنے ماضی پہ غور کرتے ہیں، اپنے اسلاف پر غور کرتے ہیں، آج سے 1800 سال پہلے تو آج سے آنسو حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ عالمی طور پر جھوٹ بنایا جاتا ہے، جھوٹ کا دن۔ یہ مجوسیوں، یہودیوں، نصرانیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے، جسے آج لبرل طبقہ مسلمانوں کا اپنے آپ کو روشن خیال طبقہ کہلاتا ہے۔ روشن نہیں، یہ تو اندھیری اور ظلمتوں کے مسافر ہیں۔ یہ کب سے روشن خیال ہو گئے؟ آج انگریزی کا بھوت، انگریزی کا شیطان ہمارے سروں پہ سوار ہے، ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ یقیناً برسہ برس ہم کچھ دنوں تک ان کے غلام رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سروں پر یہ بھوت بیٹھا ہوا ہے، سوار ہے۔ دو چار الفاظ انگریزی کے اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے گفتگو کے دوران تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کا بہت بڑا ہم سے بڑا عظیم اور بہت بڑا شخص آ گیا ہے، اور اس کا روب ہمارے سروں پہ سوار ہو جاتا ہے۔ انگریزی کے دو چار الفاظ ہمارے بچے سیکھ لیتے ہیں، اور اسکولوں میں باقاعدے پیسے اینٹھنے کے لیے انگریزی سکھائی جاتی، اور ہم کانوینٹ اسکولوں میں، کرسچنوں مسیحیوں کے اسکولوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو ڈال کر کیا کیا بے حیائی اور بے غیرتی اور کیا کیا عادات اور کیا کیا بدعقیدیاں سکھاتے ہیں، العما والحفیظ، جسے بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام اس کائنات کا سب سے سچا اور سب سے پہلا دین ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب نادانی اور بے خیالی میں دین اسلام، مذہب اسلام، مذہب کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس منبر رسول سے کئی دفعہ بتایا، مذہب ہمارے، تمہارے، ان کے خیالات سے چوائس کیے ہوئے راستے اور طریقوں کو مذہب کا کہتے ہیں، جس میں کئی اختلافات۔ اسلام کے نام پر جو مذہب بنے، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، یہ کیوں بنے؟ کیونکہ یہ انسانی خیالات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ یہ شافعی راستہ ہے، یہ مالکی راستہ ہے، یہ حنبلی راستہ ہے، یہ فلانی راستہ ہے، یہ قاضی، اسی میں دین اسلام اللہ نہیں ہے۔ یہ جب سے یہ اور پہلا انسان جب اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے اس دنیا کے اندر اتارا، اما ہوا کو اتارا، ان کا دین اسلام تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسلمان ہیں ہم اس وجہ سے کہ ہمارے ابا حضور جو سب سے پہلے انسان تھے وہ بھی مسلمان تھے، ہماری اماں بھی مسلمان تھی۔ وہاں سے ہماری تاریخ، کوئی دنیا میں بنے ہوئے مذاہب نہیں ہیں، ان کے لکھے ہوئے، ان کے بنائے ہوئے، کہ جب چاہا جیسے چاہا تبدیل کر لیا، جس کی چاہا پوجا کر لی، جس کی چاہا عبادت کر لی، جس کے چاہا سامنے چاہا سر جھکا لیا، جس کے سامنے چاہا پیر۔ ایسا یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ یہ اللہ نے اس دین کو نازل فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اللہ کا دین اسلام یہ مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے، اور میرے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اے انسانوں،
اسلام کے سوا اگر کوئی مذہب کوئی دین تم ہمارے پاس لے کے آؤ گے، کوئی اور دوسرا اسلام کے سوا دین لے کے آؤ گے، فلن يقبل منه، تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا، وهو في الآخرة من الخاسرین، اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا خسارہ اٹھانے والے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے دامن میں اخلاقیات بھی، معاشیات بھی، اقتصادیات بھی، سیاسیات بھی، معاش زندگی گزارنے کا دنیا اور آخرت کے ہر پیدائش سے لے کر کے قبر تک، اور قبر کے اندر سے لے کر کے میدان محشر، اور میدان محشر سے لے کے جنت اور جہنم کے داخلے ہونے تک کے پورے حالات اور پورے احکام اور پوری معلومات پوری دنیا کو دے رہا ہے۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے۔ کیسے کھانا کھایا جائے، کیسے اٹھا جائے، کیسے بیٹھا جائے، کیسے گفتگو کی جائے، کیسے شادی ہو، بیاہ ہو، نکاح ہو، یہاں تک کہ حمام اور ٹوائلٹ کے اندر جانے کے بھی وہ سلیقے بتائے جائے جو کسی دین کے اندر موجود نہیں ہے، کہ جب تم حمام میں جاؤ تو کون سا پیر پہلے ڈالنا ہے، کون سا پیر پہلے نکالنا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، تو ہر چیز موجود ہے۔ ہم جتنا اس کے اوپر خوشیاں منائیں، جتنا اس کے اوپر جشن منائیں، جتنا اس کے اوپر ہم فخر کریں، کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لایا ہوا دین ہے جو ساری دنیا کے لیے، جو اسے مانے گا اسے مسلمان کہیں گے، جو اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے کافر کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے؟ کافر۔ جی جناب علی، کوئی کفر پر غرور کرے، ایک طوائف اگر اپنی بدکاری پر گھمنڈ کر لیجیے تو ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ کرو، لیکن ایک شریف زادی، ایک شریف عورت اپنی شرافت کو اگرچہ نہ وہ اس کے اوپر فخر کرے، پھر بھی وہ بہرحال ایسی ہزار طوائفوں سے لاکھ درجے بہتر۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہت سارے اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے کفر پر فخر کر رہے ہیں، کرنے دو ان کو، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کانا دو آنکھ رکھنے والے کے مقابلے میں ایک آنکھ کا کانا کہے، فخر کرے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ دو پیر رکھنے والے کے مقابلے کہ تم اللہ جسے عنایت کرتا ہے اسے عطا فرمانا خوش نصیب ہے۔ میں نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہارے لیے بڑے شرف اور بڑی عزت کی بات ہے، لیکن لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد اسلام کے جو آئین ہیں، فرامین ہیں، جو احکام ہیں، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو بھی فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ وہ فالو نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس دین سے نکال دیے جاؤ گے۔ آپ بہت مثال میں دوں آپ کو سعودی جانے کی بڑی چاہت، بڑی خواہش، آپ نے پاسپورٹ بنوایا، آپ نے ایجنٹوں کو پکڑا، آپ نے ٹریول ایجنسیوں میں گئے، آپ ٹکٹ کٹوائے، ہزار روپے، لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیا، ہم کو سعودی جانا، ہم کو سعودی جانا، ہم کو کرنے کے بعد آپ آ گئے۔ اب یہاں آنے کے بعد میں آپ کے اوپر کچھ ضروری ہے۔ اگر یہاں آنے کے بعد میں آپ کی تمنا تو پوری ہو گئی، آپ سعودی میں آ گئے، لیکن یہاں کا جو سسٹم ہے، یہاں کا جو نظام ہے، یہاں کا جو اصول ہے، یہاں کا جو قانون ہے، اسے آپ کو فالو کرنا۔ اگر آپ یہاں وہ نظام اور سسٹم فالو نہیں کریں گے تو آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، جیل میں ڈال کر کے پھر وہاں لگا کر کے آپ کے ملک کو واپس کر دیا۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے سمجھنے کے لیے، اسلام کے اندر انٹری محنت کر کے آپ مسلمان ہیں، لیکن دیش ہے، اسلام کے جو سسٹم ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کے جو عقیدے ہیں، اسلام کے جو عادات ہیں اور اطوار ہیں، اگر اسے آپ نے نہیں بنایا تو آپ مسلمان کہلانے کا رجسٹری حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ آپ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، کامل طریقے سے۔ اللہ نے یہ اتنی لمبی بات کی ہے، ایک بات سمجھانے کے لیے تاریخی طور پر یہ دل کی آواز ہے، صدا ہے، کاش آپ کے دلوں کو چھو لیں، کاش آپ اس کو سمجھیں۔ آپ یہ نہ سوچو کہ میں تو ایک مزدور ہوں، میں تو ایک نوکر ہوں، میں تو ایک کام کرنے والا ایک کمپنی فیکٹری کے اندر مزدور ہوں، میرے پاس اتنی تعلیم نہیں، میرے پاس اتنا وہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں۔ یہ ہرگز نہیں۔ ہر مسلمان اللہ کی نظر میں اگر وہ سچا مسلمان ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ جوتیاں کیوں نہ سل رہا ہو، وہ چمڑے کیوں نہ کاٹ رہا ہو، وہ راستوں
جھاڑو کیوں نہ مار رہا ہو، اللہ کے نزدیک اگر وہ تقویٰ رکھتا ہے، پرہیزگار رکھتا ہے، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. آپ ایک جہان ہو، ایک کائنات ہو. سبق پڑھ پھر شجاعت کا، عدالت کا سبق پھر عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے. تم اس قوم کے رہنما ہو، تم اس قوم کے رہبر ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے اس لیے بپا کیا ہے خیر امہ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو، بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. یہ ہے عامر اور ناہی. جو حکم دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی برائی سے روکتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ حاکم ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ اور یہ خیر امت، سب سے بہترین امت کا ٹائٹل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تھا، عطا فرمایا ہے. اور اس کے کچھ اصول اور قاعدے اور ضابطے ہیں، اور وہی اصول اور ضابطے یہ ہیں کہ ہم خود اسلام کی تعلیمات پر فالو کریں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں، لوگوں کو بھی برائیوں سے روکیں، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں. یہ ہماری آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ کرنا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اکبر وہی حشر ہوگا جو ماضی میں ہمارے ہی جیسے مسلمانوں کا ہوا ہے. آئیے اپریل فول کے حوالے سے میں آپ حضرت نبی کے دربار جب لے کے گئے اور کہتے تھے تو نبی ہے نا تو بتا کس نے چماٹ ماری ہے. اعوذ باللہ استغفر اللہ. ایسے نہیں ایسے نہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر لعنت نازل ہوئی ہے. یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذالک كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انکار کرتے تھے جو بائبل اور جو کچھ کتابیں نازل ہوئی تھی، تحریفات کرتے تھے. فويل لهم مما كتبوا ايديهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. اپنے اللہ کا لوگوں کے اوپر چودراہٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنی سرداری مسلط کرنے کے لیے ہماری اولاد موجود ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. یہود تو بچھڑا پوجتے تھے، ان کے ابا اس کی اماں پوجتے ہیں. بڑا کون ہے جس سے تمہارا مقابلہ ہے؟ وہ اماں پوچھتا ہے. سوچ لو جتنا سخت مقابلہ ہے، اور اس کے باوجود بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا. اسپین کی حالت ہو جائے گی. میں وہی واقعہ لاتا ہوں. یہ سب تو واقعات اپریل فول کے حوالے سے تمہیں الو بنانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، تمہیں بہکانے کے لیے. جیسے یہودیوں نے کئی دفعہ میں نے بیان کیا، یہودیوں نے 22 رجب کو کنڈے بھرواتے ہیں جو تمہیں گمراہ کیا اور کہا کہ جعفر صادق کا کنڈا ہے. حالانکہ جعفر صادق کا کہیں عطا پتہ 22 رجب سے بولو، نہ پیدا ہونے کا، نہ مرنے کا، نہ جینے کا، کسی کا نہیں. ہاں جنہوں نے یہ رسم ایجاد کی ہے ان کے کلیجے ضرور پھٹتے ہیں، 22 خوشیاں ضرور ملتی ہیں ان کو 22 رجب کو، کیونکہ ان کے نزدیک ان کا سب سے بڑا دشمن کاتب وحی، قیامت تک آنے والے مومنوں کے ماموں سیدنا امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، جس سے ان یہودیوں کے کلیجے پھٹتے ہیں. رافضی شیعہ خوش ہوتے ہیں. تمہیں ایسے ہی تاریخ بدل کر رجب کے کنڈوں پہ لگا دیا ہے خوش. ایسے یہودی ہر کام
تقدیر کیا ہے۔ مسلمانوں کی ایسی بھی حکمرانی گزری ہے محترم کہ ایک زمانے میں بغداد کے اندر، دارالسلطنت کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، بدلی آئی، اہل بغداد کی امیدیں بڑھی کہ بارش ہوگی، غلے پیدا ہوں گے، خوشحالی آئے گی، لیکن بدلی آئی اور چلی گئی، بارش نہیں ہوئی۔ امیر المومنین حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، نظر اٹھائی بدلی پر، جب چلی گئی کہا اے بدلی حیثما مطرت او حیثما تمطرین، اے بدلی تجھے جہاں کہیں جانا ہے جا، تجھے جہاں کہیں برسنا ہے برس، یاد رکھ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں برسے گی، ٹیکس دارالسلطنت بغداد آئے گا وہاں کا۔ ہماری وہ سلطنت تھی جہاں سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ موسیٰ بن نذیر نے جب دریائے نیل کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور آگے بڑھ کر کے جب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھا تو کہا اے اللہ، اس سمندر کے آگے مجھے نہیں معلوم کون سی بستی ہے، تیرے کبریائی کی قسم ہے، اگر اس کے آگے بھی کوئی بستی ہو، کوئی شہر ہوتا تو میرے گھوڑے اس پانی کے اوپر چل کر کے اس پار پہنچ جاتے۔ اب بتانے والوں نے بتایا کہ ہے، اور دوڑا دیے گھوڑے، جی گھوڑے تیر گئے اور جا کر کے اس کو فتح کیا، جس کو 1492 وہ آخری اسپین کا مسلمانوں کا ہوا۔ آج سے ٹھیک 500 سال پہلے کیا واقعہ ہے، ٹھیک 500 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے اسپین، غرناطہ، اسپانیہ یا اسپین جس کو کہا جاتا ہے، وہ پورا یورپ کا علاقہ، مراکش سے ان دریاؤں کو، سمندروں کو پار کر کے جا کر کے وہاں پر انہوں نے اس کو اشبیلیا اور غرناطہ کنٹریز تھے، جنوب مغرب اور شرق سے متصل تھے، وہاں تک انہوں نے فتح کیا۔ 850 برس انہوں نے حکومت کی وہاں پہ۔ انگریزوں نے اس دور کے انگریزی جو شیاطین تھے، مسیحی کرسچن، جو آج وائٹ کالر بن کے اپنے اپنے ملکوں کے اندر لوگوں کو امن و شانتی کا درس دیتے ہیں، جاؤ آج بھی گوگل کے اوپر ریسرچ کرو، آج بھی ان کے جیلوں کے اندر مسلمانوں سے کو قتل کیا گیا ہے اور اذیتیں دی ہیں۔ رب کائنات اور ان اذیت کوٹیوں میں جو یہ جو میوں میوں کرتے ہوئے آج بیٹھا ہوا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ یہ بہت بڑا تمہارا دوست ہے، اس نے اسپین کے اندر وہ تاریخ اٹھا کے پڑھو، میں اس مختصر سے وقت میں پوری ہسٹری نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ مسلمانوں نے قبضہ تو کر لیا 850 برس، ترقی کے اور علم کے اور سیاست کے، پورا یورپ کو جب اندھیرے میں تھا، یورپ اندھیرے میں تھا 17ویں صدی تک، 2 سال پہلے تک یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کی محنتیں کہ انہوں نے یورپ کو متعارف کروایا، متعارف کروایا علوم سے، علم سے، سائنس سے، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا۔ غرناطہ کی لائبریری میں 4500 مجلد علمی طور پر ذخیرے کتابوں کے موجود تھے جنہیں ان انگریزوں نے دریا برد کیا۔ عزیزان گرامی، ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے، آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس گئے گزرے دور کی پزمردگی کا، پست ہمتی کا آپ قطعاً شکار نہ ہو۔ اگر آپ نہیں تو آپ کی ابھی سے عزم کرو کہ آپ کی اپنی نسلوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس لائق بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے نبی کے اس وصفے کو یاد رکھو کہ طائف کے میدان میں جب آپ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد دعوت کر دیا گیا،
تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کہا جاؤ میرے سے کہہ دو حکم ہو تو پہاڑوں کے بیچ میں ان بستیوں کو نیست و نابود کر دو۔ لیکن پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، اے اللہ اگرچہ یہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے لیکن مجھے امید ہے کہ کل آنے والا جو سورج ہوگا، ان کی جو نئی نسلیں ہوں گی، ان سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیرے دین کو تسلیم کریں گے اور تیرا کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک۔ تو ہم اس لیے آپ کو بیدار کر رہے ہیں، ہم اس لیے جگا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ کے آپ کو نہیں کہا رہے کہ آپ ایک مزدور ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہو، تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اللہ کے رسول زبانوں کے اوپر سچائیوں کی موتیاں ہونی چاہیے، دنیا کس طرح کو جھکاتی ہے اور کس طرح سے تمہاری خدمت کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، کرسچن مسیحی اسپین کے اندر اپنے باپ داداؤں کی حکومتوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے جھنڈے کے نیچے آرام سے نہیں سو رہا تھا، بلکہ وہ بہت کوششیں کر رہا تھا، پے در پہ کوششیں کر رہا تھا کہ کسی طرح سے اسپین کے اپنے دیش سے ان کو مسلمانوں کو بھگا دے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن کچھ دن گزرے تو انہوں نے سوچا آخر ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ انہوں نے جاسوس بھیجے، ان کے سماج میں بیٹھو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ پتہ چلا یہ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ان کے ایمان قرآن اور اللہ کے رسول کے ذکر میں مشغول ہیں، اور الحمدللہ حرام سے دوری ہے، یہ راز جاسوسوں نے حکمرانوں کو، انگریزوں کو بتایا ہے۔ حکمرانوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے نپٹنے کے لیے پھر انہوں نے اپنے طور پر کوششیں شروع کی، جو ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ شراب ہے، شباب ہے، جوانی ہے، لڑکیاں ہیں، رقص ہے، سرود ہے، ناچ اور گانے، بدعقیدگیاں ہیں۔ اپنے ان کے بھیسوں میں مسلمان جاسوسوں کو، کرسچنوں کو بھیجا اور جا کر کے ان کے ہاں شرک اور بدعات کا انہوں نے دروازے کھولنا شروع کر دیے، ایمانی طور پر، روحانی طور پر انہیں کمزور کرنا شروع کیا، نوجوانوں کو شراب اور لڑکیاں دینا شروع کی، چرس اور سگریٹ اور فری میں تقسیم کرنا شروع کی انہوں نے۔ اور اس طرح سے رفتہ جب ان کے نوجوان ڈھیلے ہو گئے، بدکاریوں کے شکار ہو گئے، علم سے دور ہو گئے، قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، اور حکومت کہاں تک، اور آپس کے جو مسلمان حکمران تھے، جہاں جس صوبے کا جو گورنر تھا وہیں وہ اس کا مالک بننے کی سوچنے لگا۔ انہوں نے وہاں سے بھی ریشہ دبانیاں شروع کری کرسچنوں نے، اور انہیں آپس میں لڑانا شروع کر دیا، اور اس طرح وہ آپس میں دستبہ گریباں ہو گئے، اختلافات ہو گئے۔ انگریزوں نے کسی ایک پارٹی کو اپنا سپورٹ دے کر کے دوسرے کو مروایا، دوسرے سے تیسرے کو مروایا، تیسرے سے چوتھے کو۔ اس طرح سے میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں، نتیجہ یہ ہوا کہ مکمل طریقے سے یہ پوری قوم ہلا کو برباد کر دی گئی۔ یہی نہیں، جب انہوں نے یہ ترکیب اپنا لی کہ جب یہ اخلاقی تنزلی کا یہ شکار ہو گئے، تو ایک دن آیا، میں وہ تاریخ تو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے جگر چاہیے، لیکن عبرت کے لیے میں ضرور اتنا تھوڑا اشارہ میں کروں گا۔ تاریخی طور پر یہ بات واضح ہے کہ اسپین پر جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹنا شروع کیا، بے تحاشا کاٹنا شروع کیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ان کرسچنوں نے، ان عیسائیوں نے۔ کئی سو سال پہلے، یہ ٹھیک 500 برس پہلے کی بات ہے، کئی سو سال نہیں، 500 برس پہلے، 1492 کا یہ واقعہ ہے۔ 500 برس پہلے جب انہوں نے اسپین پہ قبضہ کیا اور فتح کیا، تو اس شہر سے جو بھی گھوڑے نکلتے تھے، آپ کو پتا ہے ان کے گھوڑے اپنے گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں سرخ تھے۔ جو بھی گھوڑے نکلتے تھے مسلمانوں کے خون سے، ان کے پیر لال ہو چکے تھے جہاں سے وہ گزرتے تھے، ان کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہا، سب کو ہم نے تہہ تیک کر دیا، ختم کر دیا، کوئی زندہ باقی بچانا نہیں بچا، تو جن
حکمرانوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، جو عائلہ حکمران کے تھے، بادشاہوں کے جو فیملیز اور ان کے اپنے خاندان کے تھے، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا. ان کو کہا چپ چاپ یہاں سے جہاں سے آئے ہو وہاں نکل جاؤ، مغرب مرکو مراکش سے آئے ہو، دریا یہ سمندر پار کرو. اور اسپین سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑی پر جا کے اس خاندان کو چھوڑ دیا. اور وہاں ابو عبداللہ عبد الرحمن الداخل جو آخری حکمران تھا، وہاں جب کھڑے ہو کر کے اس نے قصر الحمرا اور قصر الزہرا اور غرناطہ کی طرف، اور وہ چمکتی دمکتی تاریخی اپنے محنت اور جد و جہد اور خون اور پسینے سے مسلمانوں کی اس کنٹری کو جب کفر کے حوالے کر دیا، اور وہاں کھڑے ہو کر کے لق و دق پہاڑی پر رو رہا تھا، تو اس کی ماں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا نامرد ہو کر، جب مرد ہو کر تم نے غرناطہ کو نہیں بچایا تو اب عورت بن کر کے تم یہاں بھوں بھوں کیوں رو رہے ہو؟ اس سے بہتر تھا کہ تم جا کے اپنی گردن کٹاتے، لیکن ملک کو ان کافروں کے حوالے نہ کرتے. اس طرح سے تو انہیں جان بچا کر کے بھاگے. اور جو مسلمان تھے بیچارے وہ بھی جان بچا کر کے ادھر ادھر بھاگ گئے. جو باقی بچے وہ انہوں نے، ان کی نسلوں نے کیا کر لیا، داڑھی مونچھ سب صاف کر کے سب اپنے آپ کو کرسچن بن گئے. وہ لیکن کچھ باغیرت بھی تھے جو ظاہری طور پر کرسچن بنے ہوئے تھے، عیسائی بن گئے تھے، لیکن گھروں میں چپکے وضو بناتے تھے، نماز پڑھتے. لیکن حکومت اتنا شریف نہیں تھا، نہیں، حکومت والے اتنے شریف نہیں تھے جتنا آپ انہیں بھولا سمجھتے ہو. آپ بڑے بھولے سمجھتے ہو. اپنے بچوں کو انگریز بھیجیں گے، انگلینڈ بھیجیں گے، برطانیہ بھیجیں گے، امریکہ بھیجیں گے، وہاں وہ ڈگریاں پڑھائے گا، یہ کرے گا. تم اپنے ملکوں کو کیوں نہیں سیدھا کرتے؟ جس قوم نے تمہارے ساتھ یہ صلہ کیا، اس کی زبان سے تمہیں اتنی محبت ہے، نکال کے باہر کر کے اپنی اردو، اپنی ہندی، اپنی جو بھی تمہاری قومی زبانیں ہیں، ان زبانوں میں لایر بنو، ان زبانوں میں وکیل بنو، ان زبانوں میں تاجر بنو، ان زبانوں میں بزنس کرو. ان زبانوں میں کیوں نہیں ترقی کرتے؟ لیکن ہم غلام ہیں، غلام ابن الغلام، جنہوں نے ہمارے سروں پہ پیشاب کیا، جنہوں نے ہمارے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بے حرمتی کی، آج اسی کا بھوت، اسی انگریزی کا شیطان ہمارے اوپر سوار ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. ہمارے حکمرانوں کو اب کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی ہم وکیل بنیں گے، اردو میں بنیں گے، ہندی میں بنیں گے، پنجابی میں بنیں گے، اپنے دیش، اپنے ملکوں کی زبان میں بنیں گے؟ کیا انگریزی پوری دنیا میں بولی جاتی ہے؟ ہمارا خود اسپین کے اندر انگریزی نہیں بولی جاتی، خود فرانس کے اندر انگریزی بولنا منع ہے. اگر کوئی بولے گا تو اس کے اوپر دنڈ لگتا ہے، غرامہ لگتا ہے. خود یورپ کے کتنے ممالک ہیں وہاں انگریزی بولنا حرام ہے. لیکن تم اپنے اوپر من و سلوہ سمجھے. یہی وہ شیطان ہے جو آج ہم مسلمانوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے. اور ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں انگریزی والوں کو، انگریزی بولنے والے کیا بھوت تم نے اپنے سر پہ مسلط کیا ہوا ہے؟ ایسی حکومتوں کو نصیحت دو، ایسے نسلیں تیار کرو جو آگے چل کر کے ان کا صفایا کرتے ہیں. سنو اسپین کے اندر کیسے پاک کیا انہوں نے مسلمانوں سے اپنی سرزمین کو. جب دیکھا کہ اب تو سب مسلمان ختم ہو گئے، قتل ہو گئے، لیکن جاسوسوں نے بتایا نہیں، ابھی سب ختم نہیں ہوئے ہیں، بہت سارے چھپے اپنے گھروں میں ہیں. چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ باقاعدہ گھروں میں گھس کر، جن کے گھروں میں اگر قرآن دیکھا تو اس کو گرفتار کر کے عذاب اذیت خانوں کے اندر، کوٹھریوں میں جو چرچ کے اندر بنا ہوا تھا، چرچ کے تہخانوں کے اندر بنا ہوا تھا، وہاں پہنچایا گیا. اسے ادارے تحقیق کہا جاتا تھا. وہاں پہنچا کر کے، اور وہاں ان کی کھالیں ہڈیوں سے الگ کی جاتی تھی، ان کے گوشت نہیں چھوڑے جاتے تھے. لوہوں کی ٹوپیاں. آج میں جب نیٹ کے اوپر بیٹھ کر کے وہ پورے اذیت خانے دیکھ رہا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. آپ بھی جاؤ دیکھو، موجود ہے ان کرسچنوں کے کرتوت اور ان کی وہ خباثتیں، مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں. تم کیا سمجھتے ہو یہ بہت آج ان کے ہاتھوں میں من و سلوہ ہے تو چپ چاپ بیٹھے ہیں، لیکن یہ تمہیں کبھی یہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھو. خیر، ایسے بھی پکڑ کر کے مارے گئے. بعد میں ایک آخری چال فرنانڈیز جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے باہر نکالنے کی الگ سے ایک ترکیب سوچی کہ کیسے چھپے ہوئے مسلمانوں کو باہر نکالا جائے اور ان سے پورا پاک کر دیا جائے اپنے ملک کو. انہوں نے اس کا نام تھا فرڈینٹ. اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں، تمہاری جان ہم محفوظ اب یہاں ہمارے ملک میں نہیں ہے. آج نہیں تو کل تمہیں ختم کر دیا جائے. تمہیں ہم آخری چانس دیتے ہیں. ہم نے ایک اسلامی ملک بسایا ہے،
اور تم کو ہم وہاں منتقل کر دیں گے، تمہاری وہاں حکومت ہوگی، تمہارے وہاں بادشاہ ہوں گے، وہاں تم عزت و آبرو سے اپنی زندگی گزارو، یا تم جیسا چاہتے ہو ہم تمہارے لیے کشتیوں کا انتظام کرتے ہیں، سب لوگ جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر کے کشتیوں میں بیٹھو، جہاں تم چاہتے ہو ہم تمہیں وہاں بھیج دیں گے۔ یہ اعلان پورے مارچ کے مہینے میں ہوتا رہا، 1 مہینہ مسلسل۔ سارے مسلمان بیچارے انہوں نے سوچا کہ چلو یہاں ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے تو ہم اپنے اپنے ملک کو واپس چلے، ہمارے باپ دادے جہاں گئے تھے وہاں ہم چلے جائیں گے۔ ہزار کی تعداد میں غرناطہ، قصر الحمراء اور مسجدوں کے ارد گرد خیمے لگا دیے گئے۔ کرسچنوں نے خیمے لگائے، ان کا استقبال کیا، ان کو اس کے اندر بٹھایا، انہیں کھلایا، انہیں پلایا، بڑی عزتیں دی، اور اپنے پلان کے مطابق کشتیاں جب ساحل سمندر کے اوپر لگ گئیں تو کہا چلو اب اس ساحل سمندر کی کشتیوں میں بیٹھو، آپ کے لیے ہم وہاں ملک جو ہم نے تیار کر رکھا ہے ہم وہاں آپ کو پہنچائے دیتے ہیں، عزت کے ساتھ جاؤ۔ اس میں عورت بھی تھی، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بیمار بھی تھے، مریض بھی تھے، مگر ان بدباطن تن کے گورے من کے کالے خبیثوں نے کوئی رحم نہیں کیا، سب کو ہزار کی تعداد میں کشتیوں کے اوپر بٹھایا۔ بیچارے کے مسکین مسلمان، یہ مسکین مسلمان کشتیوں پہ بیٹھے، اور جب وہ کشتی بیچ تو نیچے کشتیاں چلانے والے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں، انہوں نے ان کے اندر بم اور بارود بھر دیے اور اپنی چھوٹی کشتیوں پہ اچانک جب دور ہوئے برداشت ہوا اور ہزار کشتیوں میں بیٹھے اسی سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ پتا ہے وہ کون سی تاریخ تھی؟ وہ یہی اپریل کی پہلی تاریخ تھی، اور پورے اسپین کے محلوں میں شراب و کباب سے ہم نے تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیا، احمق بنا دیا، بیوقوف بنا دیا، ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، رقص و سرود میں مصروف تھے۔ یہ ہے اپریل فل کی حقیقت۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب مناؤ شوق سے، جیسے چاہو بنو، اللہ تمہیں ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت مسلمانوں کے اوپر واشگاف کرنا، ان کے اوپر کھولنا بہت ضروری تھی۔ اس حقیقت کے جان لینے کے بعد اب جسے منانا ہے وہ منائے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پر ہی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس انگریزی شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زبان کا دشمن نہیں، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، لیکن جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، جو لوگ اپنے ماضی کو بھلا دیتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی ترقی کر سکتے؟ وہ جس کو نہ ہو اپنے بزرگوں کی یاد، نہ ہو اپنے بزرگوں کی باتیں، اپنے تاریخ کو جسے پتہ نہ ہو، وہ اس قوم کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو یاد دلایا ہے تاکہ آپ اس سے بیدار ہو، اپنی نسلوں کو یہ بتائیں، اور جاؤ اسپین کی، جنہیں اردو آتی ہے، انگریزی آتی ہے، جو بھی آتی ہے، اسپین کی کہانی ضرور پڑھ لینا میرے بھائیوں، اسپین کے عروج و زوال کی کہانی ضرور پڑھ لینا، مطالعہ کرنا، یا اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو نصیحت کرو۔ یہی حال تمہارا ہمارا ہونے والا ہے اپنے اپنے ملکوں میں۔ یاد رکھو دشمن بہت چالاک ہے، بہت شاطر ہے، فرقہ پرست قوتیں تمہیں ہلاک اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کرنا چاہ رہی ہیں، اسپین کو اسٹڈی کر رہی ہیں، اور تم ہو صرف دے مرغا دے گوشت، دے مرغا دے گوشت، دے بلڈنگ، دے زمین، دے پراپرٹی، اسلام، دین، اللہ، اس کی کوئی تم کو فکر نہیں۔ تو 2 مرتبہ آ کر کے یہاں سجدے کر لیے، رکوع سجدے کر لیے، آپ نے سمجھ لیا ہم نے اسلام پہ بہت بڑا احسان کر دیا، اللہ پہ احسان کیا، جنت مل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سوجھ اور سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، اللہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے محبت کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔